علم، لکھنا، مشیت اور تخلیق. یعنی اللہ کو علم ہے، اس کی مشیت ہے، اس نے ان چیزوں کو لکھ رکھا ہے اور اسی نے پیدا کیا ہے. یہ تقدیر ان 4 چیزوں کا نام ہے. اس کے باوجود ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کسی فعل کے کرنے کا اختیار اور قدرت دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مجبور محض بنا دیا ہے کہ اسے وہ کرنا ہی ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اور اختیار دیا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے فعل کے بارے میں اختیار و قدرت رکھتا ہے، اور یہ چیز چند امور پر مشتمل ہے. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. رشتہ ازدواج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اپنی بیوی سے ملنے میں، صحبت میں جس طرح چاہو آؤ، جو طریقہ اختیار کرنا چاہو کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اختیار دیا ہے. اور اسی طرح فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری رکھتے ہیں. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں بندے کو کہ بیوی سے صحبت کا طریقہ اختیار کرنے کو اس کی مشیت سے ہونے کو ثابت کیا ہے، اور دوسری آیت میں جہاد کے لیے نکلنے کو اس کے ارادے سے متعلق کیا ہے. اور دوسری چیز، امر و نہی کا بندے سے خطاب کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے کو حکم دیا ہے اور کسی چیز سے روکا ہے. کسی چیز کا حکم دیا ہے، کسی چیز سے روکا ہے. اگر بندے کو اختیار اور قدرت حاصل نہیں ہوتا تو یہ اس سے خطاب ایسا ہوتا ہے جسے تکلیف بما لا یطیق کے قبیل سے کہا جاتا ہے. یعنی ایسی چیز کا مکلف کرنا بندے کو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تو اگر بندے کو امر و نہی کا یعنی حکم دینے کا اور کسی چیز سے روکنے کا اختیار نہیں ہوتا، خطاب نہیں ہوتا، اس کے اندر اس کو اختیار نہیں ہوتا، تو پھر ایسی چیز کا حکم دینا ہوتا بندے کے لیے جو اس کی طاقت سے باہر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت کے منافی بھی ہے، اور اس کے اس فرمان کے خلاف بھی ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں کرتا. یہ اس کے خلاف بھی ہوتا. اور تیسری چیز کہ نیکی کرنے پر اس کی تعریف اور برائی کرنے پر اس کی مذمت، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے اعتبار سے بدلہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب اس بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اور برائی کرتا ہے تو اس کی مذمت ہوتی ہے، اور نیکی کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور برائی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اسے سزا دیا جاتا ہے. دنیا میں بھی اس کو سزا دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیا جائے گا. تو اگر بندہ کوئی فعل بندہ کے اختیار و ارادہ سے نہ ہوتا تو پھر نیکی کرنے والے کی تعریف بیکار ہوتی، اور برائی کرنے والے کو سزا دینا ظلم ہوتا. اور اللہ تعالیٰ عبث اور ظلم سے بری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو بیکار ہو، جس کے اندر اس کی حکمت نہ ہو. چنانچہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کرنے پر بندے کی تعریف کرتا ہے، اور برائی کرنے پر مذمت کرتا ہے، اور نیکی پر ثواب دیتا ہے اور برائی پر گناہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنے فعل میں با اختیار ہے، اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار اور ارادہ دے رکھا ہے. اور چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے. فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما.
ہم نے انہیں رسول بنایا ہے جو خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر لوگوں کو کی کوئی حجت اور الزام نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ تو اگر بندے کا عمل اس کے اختیار اور ارادہ سے صادر نہ ہوتا تو رسولوں کی بعثت کے ذریعے حجت تمام نہیں ہوتی۔ حجت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نہیں کرتا اگر بندے کو اختیار نہیں ہوتا۔ اور پانچویں چیز، ہر فاعل بلا کسی جبر کے احساس کے سمجھتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے یا اس کام کو چھوڑ رہا ہے، چنانچہ وہ محض اپنے ارادے سے کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، داخل ہوتا ہے، نکلتا، گھر میں داخل ہوتا ہے، کہیں داخل ہوتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اور چاہتا ہے تو سفر نہیں کرتا ہے، اور وہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے کرنے پر اس سے زبردستی کر رہا ہے، بلکہ وہ واقعاً اختیاری طور پر کرنے اور اجباری طور پر کرنے کے درمیان فرق کرتا ہے۔ کہ جب کوئی کام کر رہا ہے تو یا اس کے اوپر کوئی زبردستی یہ کام اس سے کرا رہا ہے، یا یہ کہ وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے، یہ بندہ سمجھتا ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح شریعت نے ان کے درمیان حکمت بھرا فرق کیا ہے، چنانچہ ان امور میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا جو اللہ کے حق سے متعلق ہیں اور اسے زبردستی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جب زبردستی مجبور کیا جائے بندے کو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے اختیار دیا ہے اس میں کون سی چیز اسے زبردستی کرائی جا رہی ہے، کون سی بات کام کرایا جا رہا ہے، کون سا کام اس کے اختیار سے ہے، وہ خود سمجھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں بندے کو اختیار حاصل ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ دے رکھا ہے تقدیر کا۔ یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے ارادے اور اس کے اختیار میں اسے مجبور محض بنا رکھا ہے۔